محترم سامعین السلام علیکم۔ انڈے کا دھبا دور کرنا۔ بچے انڈے کھاتے ہوئے کپڑوں پر گرا لیتے ہیں، اس کا دھبا برا لگتا ہے۔ فوراً تازے پانی سے دھبا صاف کریں، سرف اور تیز گرم پانی ڈال کر دھبا کو دھوئیں اور دھوپ میں ڈال دیں۔ فرنیچر کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آپ زیتون کا تیل کپڑے پر لگا کر ملیں، ناریل کا تیل لگا دیں، اس سے لکڑی چٹکے گی نہیں اور چمک برقرار رہے گی۔ السی کا تیل لگا کر رگڑنے سے چمک آتی ہے۔ تارپین کا تیل، تل کا تیل، اسپرٹ ہم وزن ملا کر فرنیچر پر پالش کریں، اس سے موسم کی حدت اثر انداز نہیں ہوگی۔ چاول کو کیڑوں سے بچانا۔ چاول میں پسا ہوا موٹا نمک اور ہلدی ملا کر رکھیں، چاول جلدی خراب نہیں ہوں گے اور کیڑا بھی نہیں لگے گا۔ نمک موٹا ہو تاکہ چھن جائے۔ دیہات میں منوں کے حساب سے چاول اسی طرح رکھے جاتے ہیں۔ جوتوں کی آواز بند کرنا۔ کچھ جوتے ایسے ہیں جن کو پہن کر چلیں تو چوں چوں کی آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کو بند کرنے کے لیے آپ کسی چھوٹی پن یا چھوٹی کیل سے ایڑی میں 2 سوراخ کر دیں، آواز آنی بند ہو جائے گی۔ لکڑی کا فرش صاف کرنا۔ لکڑی کا فرش صاف کرنے کے لیے فرش صاف کرنے والے پونچھے پر ذرا سی ویکس مل دیں، نہ صرف مٹی جلد صاف ہو جائے گی بلکہ فرش چمک اٹھے گا۔ چمڑے کی چپل دیر پا بنانا۔ ایک موم بتی کاٹ کر کسی برتن میں گرم کریں، موم بن جائے گا تو تھوڑا سا موم گرم کر لیں، گرم گرم موم چپل کے نیچے والے تلے میں لگائیں، 15-20 منٹ بعد موم کو کھرچ کر اتار لیں اور کپڑے سے رگڑ کر رکھ دیں۔ اس طرح چپل پر پانی کا اثر جلدی نہیں ہوتا اور وہ دیر تک کام دیتی ہے۔ کیک کے بچے ہوئے ٹکڑے استعمال کرنا۔ گھر میں کیک ہو تو بعض دفعہ بچے توڑ کر خراب کر لیتے ہیں، کیک کے کناروں کے ٹکڑے بھی بچ جاتے ہیں۔ کیک کے چھوٹے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کوئی نہیں کھاتا۔ آپ بچوں کے لیے تھوڑا سا کسٹرڈ بنائیں، گرم گرم کسٹرڈ میں کیک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کر ڈالیں اور کسٹرڈ جما لیں۔ یہ کسٹرڈ مہمانوں کے سامنے بھی رکھ سکتی ہیں، گھر میں بچے بھی شوق سے کھائیں گے۔ جوتوں کی مضبوطی۔ مردانہ جوتے ہوں یا زنانہ کوٹ شوز بہت مہنگے آتے ہیں، الماری میں پڑے رہنے سے سخت ہو جاتے ہیں۔ خواتین ان جوتوں کو احتیاط سے رکھ سکتی ہیں۔ آپ جب بھی جوتا خریدیں، خصوصاً بند جوتا، تو شام کے وقت لینا چاہیے، اس وقت پاؤں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ جوتے کا ناپ صحیح ہو تو جوتا کاٹتا نہیں ہے۔ جوتے رکھتے وقت ان پر پرانے کاغذ لفافے بھر دیں، اس طرح جوتے کی نرمی برقرار رہے گی۔ جوتے کو اگر پلاسٹک کے تھیلے میں لپیٹ کر ڈبے میں رکھیں تو وہ خراب نہیں ہوگا۔ جوؤں کا خاتمہ۔ جو حضرات جوؤں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سر میں پیاز کا رس تیل کی طرح ڈالیں، اس سے جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جو بال جھڑ چکے ہوں گے وہ دوبارہ اگ آئیں گے۔ پھلوں کے داغ دور کرنا۔ تازہ داغ کو سرف سے دھو لیں، اتر جائے گا۔ اگر دیر ہو گئی ہے تو پھر آپ داغ پر لیموں کا رس ڈالیں، رگڑیں، پھر صابن سے دھو لیں۔ کچھ خواتین ٹماٹر کاٹ کر رگڑتی ہیں، کھٹاس سے داغ اتر جاتا ہے۔ ہلدی کے داغ دور کرنا۔ ہلدی کے داغ ہاتھ پر بہت برے لگتے ہیں۔ کچھ خواتین مسالہ میں ثابت ہلدی ڈال کر پیستی ہیں۔ اس کے داغ دور کرنے کے لیے لیموں کا رس ملیں اور صابن سے ہاتھ دھو لیں۔ لیموں نہ ہو تو تھوڑی سی ٹاٹری پانی میں گھول کر داغ پر ملیں، بعد میں کولڈ کریم لگا لیں۔ یہ سارے مشورے ان خواتین کے لیے ہیں جو دستانے پہن کر کام نہیں کرتیں۔ ایئر فریشنر خود تیار کرنا۔ اگر آپ سفید سرکہ میں
یوکلپٹس کی پتیاں ڈال کر ڈھانپ کر 2 ہفتوں کے لیے رکھ دیں، پھر 2 ہفتوں بعد ان پتیوں کو مل کر محلول کو چھان لیں۔ اس محلول کو پیالیوں میں ڈال کر سب کمروں میں ایسی جگہ رکھیں جہاں بچے وغیرہ گرا نہ سکیں۔ اس کمرے میں خوشبو پھیلی رہے گی۔ بازار میں ملنے والے مہنگے ایئر فریشنر کی نسبت بہت کم قیمت میں گھر کا ایئر فریشنر تیار ہے، خوشبو پھیلا رہا ہے اور جیب پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑا۔ مٹی کے داغ۔ مٹی کے داغ کے لیے آپ مٹی خشک ہونے پر اتار دیں، تیز گرم پانی اور سرف میں بھگوئیں، پھر دھو لیں۔ گرم کپڑے پر داغ ہو تو آپ مٹی جھاڑ کر پیٹرول سے دھبا صاف کر لیں اور بعد میں تمام دن کے لیے دھوپ میں ڈال دیں۔ مصنوعی پھولوں کی صفائی۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آرائشی پھولوں کی چمک دمک صفائی کے باوجود ماند پڑ رہی ہے تو تمام پھولوں کو ایک کاغذ کے لفافے میں صاف کر کے ڈالیں اور اوپر سے کافی سارا نمک ڈال کر لفافے کا منہ اچھی طرح بند کر کے کافی اچھی طرح لفافے کو ہلائیں۔ کچھ دیر بعد پھولوں کو نکالیں، چمک دمک واپس آ چکی ہوگی۔ انگلی چوٹ سے نیلی ہو جانا۔ بعض دفعہ چوٹ سے خون جم جاتا ہے، سیاہی مائل نیلا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ شہد میں تھوڑا سا نمک ملا کر دھبا پر لیپ کریں۔ 2-3 بار لگانے سے جلد کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ اس طرح جل جانے پر خالص شہد کا لیپ ٹھنڈک دیتا ہے۔ شہد نہ ہو تو خالص پیاز کا رس لگائیں، نیل پانی میں گھول کر لیپ کر دیں، اس سے بھی انگلی کی چوٹ کا نشان ختم ہو جائے گا۔ زنگ کے داغ۔ زنگ کے داغ بہت برے لگتے ہیں۔ اس پر آپ لیموں کا رس اور نمک ملیں، خشک ہونے پر سرف اور گرم پانی سے دھو لیں، ہلکا داغ اتر جائے گا۔ داغ پرانا ہے تو چاول ابار کر کھولتی ہوئی پچ میں داغ والا حصہ ڈال دیں اور 2 گھنٹہ بھیگنے دیں، پھر صابن سے دھو لیں۔ مسالے کے مرتبان دھونا۔ عام طور پر جیم اور جیلی کی خالی شیشیوں کے جار میں مسالے رکھے جاتے ہیں۔ گرم پانی کسی ٹب میں ڈال کر اس میں سرف اور نمک ڈال دیں۔ پانی ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو برش سے دھو لیں، دھوپ میں رکھ کر سکھائیں، اخبار کے کاغذ سے صاف کر کے دوبارہ مسالے بھریں، بالکل نئی چمکتی شیشیاں نظر آئیں گی۔ سالن کے داغ دور کرنا۔ سالن کے داغ فوراً صاف ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی سے دھو کر اس پر سرف ڈال دیں، جھاگ بنا کر رگڑیں، پھر دھو دیں۔ داغ باقی رہ جائے تو صابن کی ٹکیا لے کر داغ پر رگڑ دیں اور کپڑے کو دھوپ میں رکھ دیں۔ آدھ گھنٹہ بعد برش رگڑ کر دھو ڈالیں، داغ ختم ہو جائے گا۔ انڈے کے چھلکے سے تنگ منہ کی شیشی صاف کرنا۔ انڈے کے چھلکے سکھا کر ہاتھ سے توڑ کر رکھ لیں۔ بعض دفعہ خوبصورت تنگ منہ کی شیشی ہوتی ہے جسے رکھنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ اس میں ٹوٹے ہوئے چھلکے اور نمک ڈال کر گرم پانی ڈالیں، دھوپ میں رکھ دیں۔ 1-2 گھنٹہ بعد اسے اٹھا کر ہلائیں، چھلکے نکال لیں اور بوتل کو سرف سے دھو کر رکھ لیں۔ بوتل بالکل صاف ہو جائے گی، جو داغ دھبے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ بوتلوں کے داغ انڈے کے چھلکے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔